کیا آپ نے اسنیک لینڈ کے بارے میں سنا ہے، جو دنیا کا خطرناک ترین جزیرہ ہے؟ کسی بھی انسان کو یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے اور انتظامیہ کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے کیونکہ اس جزیرے پر خطرناک سانپ پائے جاتے ہیں۔ برازیل کے ساحل سے 33 کلومیٹر دور کوئی بھی شخص پیدل سفر نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی شخص یہ غلطی کرتا ہے تو وہ بچ کر واپس آنے کی امید کھو دے۔ اس پراسرار جزیرے کو اسنیک لینڈ یعنی سانپوں کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ برازیل کی زمین سے جڑا ہوا تھا، لیکن 10,000 سال پہلے سطح سمندر میں اضافہ ہوا تو اس نے اس حصے کو الگ کر کے جزیرے میں تبدیل کر دیا۔ سانپوں کا یہ جزیرہ غیر آباد ہی رہتا ہے۔ برازیل کی حکومت نے کسی کا بھی وہاں داخلہ ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ آخری شخص اس جزیرے میں لائٹ ہاؤس پر تھا، جو کشتیوں کو راستہ دکھانے کے لیے وہاں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن لائٹ ہاؤس کی کھڑکیوں سے داخل ہو کر ان خطرناک سانپوں نے ان سب کی جان۔ اب وہاں مستقل رہائش کسی کی بھی نہیں ہے، بلکہ بحریہ وہاں کی دیکھ بھال کے لیے جاتی رہتی ہے، اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی ایڈونچر اس جزیرے پر اپنی قسمت تو نہیں آزما رہا، کیونکہ حکومت کی طرف سے صرف 2 قسموں کے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے، ایک نیوی جو وہاں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور دوسرا ریسرچرز جو وہاں کی تحقیق۔ اب سوال یہ ہے کہ سانپ اتنی بڑی تعداد میں وہاں کیسے آئے؟ یقیناً یہ تیر کر تو نہیں آئے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یہاں کسی سمندری ڈاکو نے سامان گاڑ رکھا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے سانپ جمع کیے ہیں، مگر یہ وجہ زیادہ معقول نہیں ہے، کیونکہ یہ سانپ اس ڈاکو کو بھی کہاں چھوڑیں گے۔ ایک دوسری وجہ جو سمندری ڈاکوؤں سے کم دلچسپ ہے، مگر حقیقت تو وہی ہے کہ سطح سمندر کی کمی اس جزیرے میں زیادہ سانپوں کی موجودگی کی وجہ ہے، کیونکہ جب یہ جزیرہ برازیل سے علیحدہ ہوا تھا تو یہاں سانپوں کی کم تعداد تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کے دوسرے جانور بھی سانپوں کا شکار بنتے گئے اور سانپوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس جزیرے پر بہت سے خطرناک سانپ پائے جاتے ہیں، مگر سب سے خطرناک سانپ کا رنگ گولڈن ہے۔ دنیا میں یہ خطرناک قسم صرف اسی جزیرے میں پائی جاتی ہے۔ یہ سانپ 3 فٹ لمبا اور اس کا زہر دوسرے خطرناک سانپوں سے 5 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ یہ سانپ اتنا زہریلا ہے کہ جس انسان کو کاٹے وہ ایک ہی گھنٹے میں مر جاتا ہے۔ برازیل میں 90% اموات اسی سانپ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سانپ اتنا زہریلا کیوں؟ جب یہ سانپ کسی بھی پرندے یا جانور کو کاٹتا تھا تو وہ جزیرے سے کہیں دور جا کر ہلاک ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے سانپوں کو زیادہ سخت زہر کی ضرورت تھی تاکہ پرندے اسی وقت ہلاک ہوں اور ان کی خوراک بن جائے۔ اسی لیے یہاں مقامی پرندوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اب ان سانپوں کا انحصار صرف اور صرف خوراک کی تلاش میں آنے والے پرندوں پر ہے۔ ماہرین کے مطابق سطح سمندر اور جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ان سانپوں کی تعداد 50% کم ہوئی ہے۔ قدرت کی تخلیق میں کہیں نہ کہیں بہتری تو چھپی ہی ہوتی ہے، اسی طرح زہریلے سانپوں سے کئی مفید دوائیں بھی بنائی جاتی ہیں، اور گولڈن زہریلے سانپ سے دل کے امراض کا علاج ممکن ہوا ہے۔ خطرہ جتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن غیر قانونی کام کرنے والے اپنی قسمت آزمائی ضرور کرتے ہیں۔ اس جزیرے کے اتنے خطرات کے باوجود کچھ اسمگلرز یہاں قیمتی اور زہریلی سانپ چراتے ہیں۔ اسی طرح ایک گولڈن زہریلے سانپ کی قیمت $10,000 سے $30,000 تک آتی ہے۔ ویسے تو یہی کہا جاتا ہے کہ سانپوں سے انسانوں کو خطرہ ہے، مگر اس جزیرے پر سانپوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو سانپوں سے نہیں بلکہ سانپوں کو انسانوں سے بہت خطرہ ہے۔